वेलकम बैक नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया में ये जो बज़म हम सजाए बैठे हैं, सीखने सिखाने का ये मरहला है। और इस बज़म में हमेशा से इस पैनल का खूबसूरत सा हिस्सा है अल्लामा नासिर मदनी साहब, जो कि डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह इस माह मुक़द्दस में हमारे साथ ही रहेंगे, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपकी आमद के लिए। और मुफ्ती नईम नूरी साहब है, आप भी मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे भी आज के टॉपिक के हवाले से हम जानेंगे और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, अब ना एक अलग अंदाज रखते हैं और नात कोई की दुनिया में एक आला मकाम है, एक आला पहचान है। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भी। और शुबाना अब्बास हैं, एक दफ़ा फिर से हमारे पैनल का एक खूबसूरत सा हिस्सा। शुबाना आपको भी वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है, इंतहाई अहम मौजू, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, और हम कोशिश करते हैं कि जो वक्त की ज़रूरत हो वही मौजू जो है अपने इस पैनल का हिस्सा रखें, इस बज़म का हिस्सा रखें। आज हम बात करेंगे जी तोहम परस्ती पर। तोहम परस्ती जो है मुआशरे पर, इसके असरात के बारे में बात करेंगे। क्यों हमने अपने अपने अक़ीदे बना लिए हुए हैं, अपनी हदें मुकर्रर कर ली हुई हैं, अपनी ही एक सोच बना ली हुई है। कुछ लोगों को, अपने करीब के कुछ लोग होते हैं, फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको कि हम समझना शुरू कर देते हैं कि ये औरत मनहूस है, ये आदमी मनहूस है, इसको फ़लाँ कोई काम हम प्लान कर रहे होते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो हम कहते हैं नहीं इसको नहीं बताना। या कोई घर में आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसके आने की वजह से ये हुआ है। फिर हम लोग अगर कल हमने जैसे सदका खैरात पे बात की तो वो भी हम करते हैं, तो उसमें भी इतने सारे कल टॉपिक्स थे, लेकिन टाइम जो है बहुत शॉर्ट होता है, हमारे मौजू इतने खूबसूरत होते हैं। तो हम परस्ती पे आज बात करें तो इसमें और भी हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल डिस्कस कर सकें। अलामा साहब की तरफ चलते हैं। अलामा साहब बताइएगा, जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है उस मज़हब ने तो इतना खुल कर बता दिया है जो तरीक़ा ज़िंदगी है कि अपनी ज़िंदगी हमने किस तरह से, किस सहल अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से गुजारनी है। फिर भी ये तोहम परस्ती हमारे मुआशरे में इतना फल फूल रही है, इसकी क्या रीज़न है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। देखें, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अपने महबूब के ज़रिए पूरी दुनिया में जब हज़ूर ने ऐलान नबूवत फ़रमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पहाड़ी पे सभी को जमा करके कहा कि लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। अल्लाह को एक मान लो, तुम अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। ये अक़ीदा अलूहियत, अक़ीदा तौहीद, ये हमारा ऐसा है जैसे इंसान का दिल बंद हो जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह इंसान के अक़ीदे से अगर अक़ीदा तौहीद ख़त्म हो जाए तो उसका इस्लाम ज़िंदा नहीं रह सकता। उसके अंदर जो इस्लाम ज़िंदा है वो अक़ीदा तौहीद की बुनियाद है। और ये तोहम परस्ती, बदशगुनी लेना और अपने से मुआशरे से चीज़ें घड़ लेना कि ये मेरे नफ़े की मालिक है, ये मेरी नुकसान की मालिक, इधर से मुझे नफ़ा मिलेगा, इधर से नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को चूम के ये पूरी उम्मत को सबक दिया है कि हजर अस्वद, ना तो मेरे नफ़े का मालिक है, ना मेरे नुकसान का मालिक है, सिर्फ मैं तुझको चूम रहा हूँ तो मेरे महबूब की अदा है। व मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो मेरे नबी ने किया वो अल्लाह की अताअत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हजूर की ताबेदारी में ही अल्लाह की मोहब्बत है। जो हजूर के ताबे नहीं है वो अल्लाह से नहीं मिल सकता, जो हजूर की नकल नहीं मारता वो अल्लाह से नहीं मिल सकता। तो मेरे नबी ने कह दिया है कि सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये 360 जो बुतों से लोगों ने उम्मीदें लगाई होती थी, और उन्होंने तो परिंदे ऊपर से अगर उड़ जाते थे तो उनसे उम्मीदें लगाते थे कि ये अगर बाईं तरफ गया तो मुझे अच्छा नहीं रहेगा, दाईं तरफ गया तो अच्छा रहेगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहदाए करबला में उनका एक ताज का नाम है। और मैं यहाँ पैगाम भी दूंगा कि उनको मिटाने वाले आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए। करबला में हुसैन का आज भी राज है, हर दिल में लोगों के दिल जिंदा है। हज़रत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे, लोगों के दिलों में क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना जान दुनिया को ये बताने के लिए आए कि इंसान को अपना नज़रिया, अपना अक़ीदा किसी चीज़ से मनूस नहीं करना। जैसे वो मैंने हजर अस्वद का वाक़या बयान कर दिया है
کہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. یہ حد متعین کر دی مصطفیٰ کریم نے کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے. صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر پہ باب باندھ دیا ہے کہ تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے صرف اس کو آپ کی دعا یا ماں باپ کی خدمت یہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. جو دعا ہے وہ بدل سکتی ہے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر, مگر جو اللہ نے لکھ دیا وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے. اور قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, جو تم چاہتے وہ نہیں ہوگا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہر امر پہ میرا امر غالب آتا ہے. تو مگر ہم نے تو یہ اتنی توہم پرستی آ گئی کہ ہم نے ایک وہ گدھا گاڑی جا رہی ہے تو اس کی پیچھے جو پھٹی لگی ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے اس پہ بھی گھوڑوں کی سموں کی جو ہے نا وہ کھریاں لگائی ہوتی ہے ایسے. اور امریکہ میں بھی کئی ایسے گھر ہیں ان کے دروازوں پہ انہوں نے گھوڑوں کی وہ سمیں لگائی ہوئی ہیں. اسی طرح ہم کئی ہندسے کہتے ہیں یار یہ ہندسہ اچھا نہیں ہے. امریکہ میں آج بھی 13 کے ہندسے کو پسند نہیں کیا جاتا. 13 کا ہندسہ آپ کی ہوٹل انڈسٹری میں باقاعدہ اس نمبر کا روم نہیں رکھا جاتا. اور جہازوں کی سیٹوں پہ نہیں کہیں میں لکھا جاتا. جب بلڈنگ 13 نمبر کی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ 13 کے سیٹ بلڈنگ کو 14 بولتے ہیں, یعنی 13 کا. آج بھی پڑھی لکھی جدید ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم جو سائنس پہ کہتی ہیں کہ ہم تو سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتے. اسی طرح عربوں میں بھی لوگ جو تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ساری چیزوں کو آ کر ختم کیا اور لوگوں کو کہا کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ کی سپرد کر کے آپ نکل جائیں تو سارے کام سیدھے. ہمارے آگے سے تو بلی گزر جائے, کتا کالے رنگ کا گزر جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی آج کام پہ نہیں جانا, آج فلان. ہم منگل کے دن کو خاص طور پہ بڑا منگل کم سنگل کہندے نے اور اگے لوگ کہندے نے بدھ کم سود. یہ چیزیں آج بھی ہے اس دنیا میں, جبکہ لوگ کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے. آپ یہ کہتے ہیں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی جو ہے نا صبح صبح دار لینا آ گیا نا تو سارا دن دار ہی دیندے رہنا. یہ ہمارے نظریات ہیں. اللہ ہمیں توحید پہ پکا رکھے, مصطفیٰ کی تابعداری پہ پکا رکھے, ہم ان بدشگونیوں سے بچیں. یہ جتنے برے بدشگونیاں یہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ہمیں توحید پہ پکا رکھے. علامہ ناصر مدنی صاحب بہت خوبصورت انداز میں توہم پرستی کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین, کچھ ایسی چیزیں جو نارملی ہم اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں اور خاص طور پر دیہی کلچر میں دیکھتے ہیں, اس پر بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ چونکہ الحاج صاحب موجود ہیں, میں ان سے بھی رہنمائی لوں گا. جی ہاں سر, کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اکثر لوگ سفر نہیں کرتے, جیسے علامہ صاحب نے بھی پہلے بات کی, صدقہ دینا ہے تو کالا بکرا, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور معاملہ, گھر میں دودھ ابھر جاتا ہے, دودھ گر جاتا ہے باہر پکتے ہوئے, تو خاتون کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. بدقسمتی کا یہ معاملہ ہے. رہنمائی فرمائیے گا. مفتی نعیم نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہم اس تمام ضمن کو, چونکہ ہم ہندو معاشرے کے ساتھ رہ کر آئے اور ہمیشہ اسی کو یماڑ بناتے ہیں, اس سے عافیت کیسے پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت اہم موضوع ہے. میں بنیادی بات کرنے کا عادی ہوں جہاں سے خرابی ہوئی ہے. بندہ مومن جب کلمہ قبول کرتا ہے, یا ہم بائی برتھ مسلمان ہیں, یا ماں باپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہم نے جنم لیا ہے, تو یہ اللہ کا دگنا احسان ہے. احسان. ہمارے کلمے کے 2 حصے ہیں, یعنی 2 اس کے جز جو ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ بات کرتے ہیں. کوئی معبود نہیں اللہ کے سوائے اللہ کے. اچھا, ایمان کی 2 قسمیں, ایمان مجمل اور ایمان مفصل. میں صرف اس پہ اجمال پہ ذرا بات کروں گا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. خیر و شر سب اس کی طرف سے. بالکل. اچھا, خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ خرابی وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ابھی تک وہ نہیں بنا جو نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کا بنایا ہوا ہے. بے شک. جس ایمان کی روشنی ہمیں اہل بیت طہار نے دی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں ملا ابھی تک. اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو. حالانکہ ملا نہیں یا ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا. مراد یہی ہے نا, ہماری اپنی کوتاہیاں نا. ہم نے اس میں جب کوتاہیاں کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم کوتاہیاں کرتے ہو تو تم خیر سے محروم رہتے ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہو گئے
تو ہمارے تمام کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں. ساری کائنات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے کیا کہا؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ اللہ کی ذات پر تمہیں توکل ہونا چاہیے, نہ کہ تمہیں توہم پرستی یا بدشگونی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ ہمارا خطہ نو ڈاؤٹ ہم یہاں سے کنورٹڈ لوگ ہیں, ہندو سے, سکھ سے, ہم مسلمان ہوئے ہیں. کچھ ایسے خاندان ہیں جو ازل سے یعنی حضور کے زمانے کے کچھ سادات کرام, ہم چونکہ ان لوگوں کے ساتھ رہے, ہماری تربیت میں یہ کمی کوئی نہیں رہ گئی, ہماری تربیت میں کمی چھوڑی نہیں, ہم نے وہ اس چیز کو حاصل نہیں کیا. صوفیاء کرام نے, اولیاء کرام نے. اب دیکھیے میں سب سے پہلے ذکر کروں گا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رائے راجو لاہور کا جو جادوگر تھا وہ دودھ لیتا تھا, ایک عورت جو دودھ کی سبیل کا وہاں سے رواج چلا ہے, کو داتا صاحب نے کہا پردیسی لوگ ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, توحید کا پرچار, ہمیں دودھ دے دو. انہوں نے کہا نہیں وہ تو جوگی ہے, وہ میرا سارا کچھ اڑا دے گا. جب اس کو دودھ نہیں دیتی تو میری بھینسوں کے تھنوں سے خون آتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بدشگونی نہ کر, اس کو یقین نہ کر, میری اللہ کی کتبوں پہ یقین کر. صوفیاء نے ایمان بنایا نا ہمارا, ہمیں ایمان کے کلمہ جو وہاں سے ملا ہے, یا رسول کائنات کی بارگاہ سے ملا ہے یا ان کی تربیت سے ملا ہے. اس نے یقین کر لیا اللہ کی ذات پر. اس نے کہا آپ کا اللہ, میرے اللہ پہ یقین کر, دیکھ تو صحیح ہوتا ہے کیا, دودھ دیا, خون نہ آیا. اب اس کا یقین جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا. پھر دوبارہ اس نے دینا شروع کیا. پھر وہی جوگی, وہی جادوگر بدشگونیاں پھیلانے والا, جب ایک ایمان کامل والے, ایک اللہ کے بندے کے پاس, ایک توحید پرست کے پاس, اللہ کے عاشق کے پاس, نبی پاک کے محب کے پاس جب آتا ہے تو پھر اس کا ایمان کس طرح بنتا ہے کہ وہی رائے راجو جو ہے نا شیخ ہندی بن جاتے ہیں. اچھا بنیادی میاں صاحب بات یہ ہے, ہم نے اپنی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی ہوئی, جس لیے ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. نہ کوئی بلی کچھ کام خراب کرتی ہے, نہ کالا بکرے کا صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں, صرف کالا بکرا نہیں ہے. اور آگے اگر جس طرح ابھی کہہ رہی تھی مدیہ کہ بھی دودھ گرم ہو کے گر گیا ہے تو بدشگونی ہو جاتی ہے, عورتوں کی مصیبت آ جاتی ہے. بالکل, ساس گلے پڑ جائے گی خدا نہ کرے, تو کی کرتا, ساس سے اگر گر گیا تو جناب بہو کہے گی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے, یا اس طرح کر لیں بیٹی سے گر گیا ہے تو وہ بھابھی ہے تو وہ اس کو کہہ دے گی یہ تو نے کیا کر دی, بھابھی سے گر گیا. تو اس کی بدشگونی کی وجہ سے مفتی صاحب ہمارے یہاں تو اس قدر مطلب حالات خراب ہے کہ اگر بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو جہیز میں تالا نہیں دیتے ہیں, کہ تالا نہیں دینا بیٹی کو, خدا نخواستہ اگر جہیز میں سے تالا دے دیا تو اس کے گھر میں تالا لگ, چھری کینچی نہیں دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. مطلب یہ اتنے ڈرا دینے والے کانسیپٹ ہیں کہ یقین کریں. جب میری اپنی شادی ہوئی تھی میری امی کو محلے کی عورتوں نے کتنی نکالا تھا کہ نہیں یہ سب نہیں. آج بھی جولی میں چاول ڈال کے پیچھے پھینکتے. ابتدا میں ایک بات عرض کی ہے نا, ابتدا میں ایک بات عرض کی ہے. ابتدا یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, اب ہماری زندگی کا مالک, ہمارے نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر جتنا ہمارا یقین کامل ہوگا. اب دیکھیے یقین کی بات آپ نے ابھی کی تو میں شیئر کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں علماء کرام کے لیے بھی ہدیہ پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے تیرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میرے گھر میں آگ نہیں لگی. کہتا ہے میں بھائی دیکھ کے آیا ہوں لگی ہوئی ہے, جا تو پتہ تو کر. اس نے کہا نہیں لگی ہوئی ہے, یہ حدیث شریف ہے. جی جب گئے صحابی رسول تو کہا دکھا آگا ہے. اس نے کہا تیرا یقین کس طرح کامل تھا؟ کہا میرے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے نا اس کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آتی. اللہ اکبر, یہ ایمان کامل کی بات ہے. بے شک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے, ہمارے دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا وہ بات بھی شیئر کرنا. ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے, آج اس کو میں تھوڑا سا مختلف کر کے سناتا ہوں. مطلب ایک ہندو, ایک سکھ اور ایک مسلمان. یہ آپ دیکھیں جی, آپ بھی اپنے اللہ سے کریں, دیکھیں کون کسی کی سنتا ہے. یہ دریا پار کرنا ہے. اب ہندو نے رام رام کہا تو دریا پار کر گیا, اس کی مورتی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ, اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. سکھ نے اپنے گرو کو یاد کیا تو وہ دریا پار کر گیا. اب مسلمان کی کیفیت دیکھیں کہ اللہ تو لجپال ہے, میری لاج رکھنا, تیرا کلمہ پڑھتا ہوں, تیرا بندہ ہوں, دریا پار کرنا, بسم اللہ الرحمن. مولویوں سے سنا تھا بسم اللہ پڑھنے تو دریا پار ہوتا ہے. دریا پار کرنے لگا, کہتا اللہ تو یقین ہے رام تو بھی خیال رکھیں. تو میرے کیا ہماری مسئلہ یہ اللہ نے ہی امتحان میں ڈالا تھا اور آپ متزلزل. تو مطلب یہ کہ آپ کا ایمان جب کامل نہیں ہے, آپ کی دل و نگاہیں مسلمان نہیں ہے, تو پھر یہ بدشگونیاں جو آپ ایمان کامل ہونا بہت ضروری ہے. یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہے اس محفل میں. چونکہ یہ شعور کی محفل بھی ہے اور سرور کی محفل بھی ہے, تو سرور حاصل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری آپ سے بھرپور فرمائش, ابھی میں آغاز میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی پلیز. جی
वाह कुरैशी साहब, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कौन है वो? जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। लामा साहब कैसा ये गाना? वो पैकरे दिलरुबा बन के आया, वो पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ समा बन के आया, सब सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल आज नहीं, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। हसनैन की बात, हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक, हसनैन के दो नैन पे 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 दो नैन पे, हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक, अरे सोनैन तो क्या चीज है कौनैन तसद्दुक, हसनैन हसनैन बस ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ 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 दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन
लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है महरूम करम इसको रखिए ना सरे महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है जज़ाकल्लाह खैर अल्हाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत भरा कलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। बल्कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हर सांस के साथ इस मोहब्बत में बेपनाह इजाफा होता जाए और जिस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हों तो ये मोहब्बत हमारे लिए ढाल का काम करे और पनाह का काम करे। इलामा साहब, मौजू के हवाले से बात करते हैं, तवाहम परस्ती जो कि आज हमारा मौजू है। समझना चाहूँगा कि खुद एहतसाबी भी हमें करनी चाहिए। रूटीन हमारी होती है कि हम कहते हैं फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। हम अपने गिरेबान में भी झांक कर ज़रा देखें, मीडिया की स्क्रीन जो है हर घर में मौजूद है और अब तो एक कमरे में भी नॉर्मली एक आधा टीवी होता है और उसके बाद आपके मोबाइल में भी। मीडिया की स्क्रीन ने क्या किरदार अदा किया है इसमें? देखें, मीडिया ने इस काम पे बहुत कम तवज्जो दी है, बल्कि जो किसी की रवायती रस्म व रवाज है, मीडिया ने स्क्रीन पे लाके पूरी दुनिया को उम्मत मुसलमा का चेहरा मिस करके दिखाया। मीडिया का किरदार और रोल ये होना चाहिए कि इनकी स्क्रीन पे बात वो आए जो ऑथेंटिक हो, जिनको मुफ्तियान कराम, मुहद्दिसीन अज़ाम, उलमा कराम सर्टिफिकेट के कि ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये स्क्रीन पे जाए और पूरी दुनिया देख रही होती है। उम्मत मुसलमान की जो बात स्क्रीन टेलीविज़न पे आती है वो एक तर्जुमा होता है पूरी दुनिया के सामने कि ये मुसलमान जो काम कर रहा है इसकी कोई पीछे ना पीछे हिस्ट्री मौजूद है जहाँ से इस्लाम चला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को हम देखें तो मेरे महबूब ने 40 साल उनमें रहकर ऐसी ज़िंदगी पेश की है कि कोई सफ़ा पे कहा कि आपने मुझे कैसा पाया। मेरे महबूब को तो अल्लाह ने आखिर ज़मान अभी तब लिख दिया जब अभी आदम में मट्टी में अभी अल्लाह ने रूह भी नहीं फूंकी थी। तो अल्लाह करीम ने अब आप देखें एक और मैं मसला इधर पे आपको बता देता हूँ कि कब्रों में जाते हैं ना अक्सर लोग, मैंने उनको देखा है कि वो कहते हैं यार सिरी फेंक आना। भाई कब्रों में सिरी फेंकेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा किसी को? वो तो खाते नहीं है, मुर्दा ना खाता है, ना पीता है, ना देखता, ना सुनता है, कुछ भी नहीं करता, तो उधर फेंकाते हैं सिरी। अक्सर तवीज़ों वाले और ये जो आमल हैं ये कहते हैं कि जिन्नात के लिए 11 किलो हमें गोश्त की कढ़ाई चाहिए। भाई जिन्नात तो गोश्त खाते ही नहीं, वो हड्डी खाते हैं। जिन्नात की खुराक गोबर है, जिन्नात की उनकी जो गोबर है वो खुराक है, वो कोयला है जो हड्डी है। तो ये गोश्त के नाम पे फिर वो कहते हैं कि जब फेंकने जाना तो पीछे नहीं देखना अवाम को ना, यानी उसमें फंसाते हैं जाल में भी घबरा जाए। फिर वो कहते क्या है भी हम तो डर जाएंगे जी, तो कहते फिर आप हमें पैसे दे दें, हम खुद ही गोश्त फेंक आएंगे। और आगे क्या बात लम्हा फिक्री है कि ये लोगों के दिलों में डालती ये बात कि हमने चिले काटे हुए हैं,
بھائی میں کہتا ہوں جس کے پاس درود ابراہیمی کا وظیفہ ہے نا، میرے محبوب پہ درود پڑتا ہے، میری سرکار نے فرمایا وہ طوا آسمان پہ نہیں جاتی جس پہ میرے سے درود نہ پڑا جائے، وہ نماز آسمان پہ نہیں جاتی جس پہ درود نہ پڑا جائے، وہ جنازہ قبول نہیں ہوتا جس میں درود نہ پڑا جائے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہمارے پاس وظیفہ ہونا چاہیے کہ جب آپ درود پاک کا وظیفہ جاری رکھیں گے تو اللہ بن مانگے ہی آپ کو سب کچھ عطا کرتا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک اور کام چل رہا ہے کہ جب صدقہ کرنا ہے تو کالے چنے تقسیم کرنے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم گلیوں میں تو وہ تقسیم کرتے تھے۔ اور ایک اور لمحہ فکری ہے کہ ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو اس چیز کا، یہ جو میرے ناظرین ہے میں اپنے روایتی انداز چ کہاں گا، اے سری جڑی ونڈ کے تے تسی آندے ساڈیاں مصیبتاں ٹل جن، صدقہ دے دیے، تے اے سری تہاڈی سس آئی ہوئے تو دے کے پکا کے رکھو ہاں، میں ویکھاں گا کھائے گی ہے۔ جیڑی چیز تیری سس نو پسند نہیں تے او تو اللہ دے رستے چ ونڈ کے کہیں کہ مولا کریم مینوں مشکلاں تو بچا لیں، اے سب لوگ جو چیز ہمیں پسند ہے وہی اللہ کے رستے میں ہم صدقہ کریں تو پھر وہ اللہ کو قبول ہے۔ ہم نے تو چیزیں ہی ایسی تقسیم کرنی ہوتی ہے، ریڑی تے جا کے انہیں کیلے کی درجن 200 روپیے، جو اے کی 60 روپیے، خیر ہے یار یہ لنگر نالوں لے گئے نے پور ہے تو انہیں کہ کی کرنے ونڈنے، چل لے جا۔ ہم جہاں ایک چھابڑی والے کے پاس بیٹھ کر ہم اللہ اور اپنا معیار جو برابر نہیں کرتے کہ اللہ کے رستے میں جو چیز ہم نے تقسیم کرنی ہے اس کا معیار گرا دیتے ہیں کہ چلو کوئی گل نہیں، اللہ سے دھوکہ ہی کر رہے ہیں نا، ہاں جی، تو پھر اللہ بھی تو دیکھتا ہے نا، اللہ تو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے شرک کرنے والے پہ جنت حرام کر دی ہے۔ اور میرے محبوب نے ساری زندگی اپنے صحابہ کو توحید سکھائی ہے، شرک سے بچایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرے محبوب کے جتنے صحابہ وہ شرک سے پاک دنیا سے گئے، بدعت سے پاک دنیا سے گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شرک سے بچے۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ان شرک لظلم عظیم کہہ کر اللہ نے کہا دنیا میں جتنے لوگ میرے ناظرین سن رہے ہیں یہ شرک کی مذمت میں آتا ہے کہ آپ تویز سے بچیں، شرکیہ تویزوں سے، منتروں سے بچیں۔ اور آگ کا پھٹکنا یہ بڑی بات مشہور ہے، جس دن آگ پھٹکے بس مجھے کوئی نقصان ہو جانا ہے، یہ عربوں میں بھی بات موجود تھی، مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جناب جی ولید، کافی صحابہ کرام، حضرت نعمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام سے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آنکھ پھٹکنے سے بالکل کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب حضور نے دعا بتا دی ہے کہ آپ دعا پڑھیں، اب وظیفہ کریں تو اللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ تو ہم جو ہیں آنکھ پھٹکنے پہ بھی کہتے ہیں کہ آج میرا نقصان، نمک، عربوں میں یہ بات مشہور تھی، ان کا نمک زمین پہ گر جانا تو انہوں نے کہنا کہ اب نقصان ہو جانا ہے۔ اور جیسے دودھ کا اور آٹا کا کہہ رہے تھے نا کہ آٹا ہن کئی کہندے نہیں جی کہاں بولے تے پرونا آنا ہے، مہمان آتے ہیں، ہاں جی، کئی کہتے ہیں جی آٹا گندیاں جڑا ہے نا آٹا ڈگ جاوے یا پرات چو ہلے تے جی مہمان آنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری طرف سے، بلکہ یہ ہم تو یہ بھی بات سنی ہے کہ بلی جتنی دفعہ میوں کرے اتنی مہمان آتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب بھی مثال جانتے ہیں، میں بیان نہیں کرتا۔ اچھا، ویسے کہتے ہیں کہ بلی اگر خدا نہ خواستہ بہت عجیب و غریب قسم کی سم ٹائم آوازیں نکالتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر کے دروازے مین ڈور کے باہر اگر ایسا کرتی ہے تو خدا نہ خواستہ کہتے ہیں اس گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس بارے میں یہ بھی بات میں نے سنی بھی اور مجھے پوچھی بھی لوگوں نے کہ گھر کے باہر اگر کتا روتا ہو تو پھر لگتا ہے گھر میں نقصان ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل نیل ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام، یہ ضعف الاعتقادی ہے، ہمارے اتنے اعتقاد نظریات کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم لگے جاتے۔ دیکھیں ایک گاڑی میرے دوست کی، مجھے بولنے لگا کہ گاڑی کا افتتاح کرنا ہے، میں نے کہا آپ کی ماما زندہ ہے؟ کہتے نہیں، کہتے آپ سے کرانا ہے، میں نے کہا چلو میں کرا دیتا ہوں۔ میں گیا تو انہیں ایک جُتی دا چھتر جڑا سی نا گڈی دے وچ لایا، تے میں انہوں پوچھیا بھی یہ کد لئی لایا، کہندا جی گڈی نہیں وجی تے میں کہا نظر نہیں لگے گی، تے میں دوسرا ہے کہندا مولوی جی کی کرنا ہے، میں تو مینوں اے تو بھی سونا لگدا میں تیرے گل چ پاؤنا۔ یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم جوتوں پہ اور کالے گاڑی کے پیچھے 16 لاکھ کی گاڑی لے کر اس پہ ایک ٹاکی باندھ دیتے ہیں پیچھے کالی بھی، اب اس کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ اللہ پہ سارے کہتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ دنیا میں کوئی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا تھے،
جب بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ نعرہ تکبیر مارتے تھے، اللہ ان کو فتح دے دیتا تھا۔ شیر خدا نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے کہ میدان میں جب اب نعرہ تکبیر بلند کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت۔ بھائی جان آپ سے مزید بھی ہم جانیں گے، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے بھی مزید ہم بات کریں گے اسی بارے میں۔ الحاج اختر حسین قریشی صاحب اس محفل میں موجود ہیں، میں چاہتی ہوں ایک اور بہت خوبصورت سا کلام ہو جائے، اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی میرا چن پنجابی۔ تیرے جیا سونا میں لب لب تھکیا، لب بھی نہ سکیا میریا یکیا۔ پھر زمانے میں چار جانب، پھر زمانے میں چار جانب، مگر تمہیں سا تمہیں کو دیکھا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا آقا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں، تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں، کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں، کہنا پیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ تاجدار گولڈا نے کیا کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی، کہنا پیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، چہرہ تیرا نور منڈے، چہرہ تیرا نور 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 منڈے، ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے، ایک تیری ذات نو تے جڑا تیرے دیوے والے رب دے والدہ